کہ جو آئندہ آنے والے 2 فیزز آپ نے رکھے ہیں 2 اگست اور 11 اگست کو، اس کو فلفور معطل اور کینسل کرے۔ آزاد کشمیر کی حکومت جو اپنی مدت پہلے پوری کر چکی تھی اور فری فیئر الیکشن کے لیے تھی، وہ ناکام ہوئی ہے، لہذا آزاد کشمیر کی حکومت فلفور مستعفی ہو اور ایک نیشنل حکومت وہاں بننے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس نیشنل حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عوامی محرومیوں کا، شکایات کا اور ان کے مطالبات پہ غور کرنے کے لیے اصلاحات سے کام لے، مصلحت سے کام لے، ڈائلاگ سے کام لے اور اس کے مسائل کو سنے، شکایات کو سنے اور اس پہ ضروری کارروائی ہو۔ اور اس کے بعد ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں ایک فیز میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جو سب سٹیک ہولڈر کی کنسلٹیشن سے ہو اور وہ آزاد اور امپارشل الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی ہو۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں اس الیکشن کے بارے میں اور آزاد کشمیر کی سچویشن کے بارے میں۔ اس پہ حالات جو ہے وہ تفصیل سے ہمارے سابق وزیر اعظم سردار قیوم نیازی صاحب آپ کو زیادہ تفصیل دیں گے۔ میں سیکنڈ پہ ایک چیز کا ذکر کروں، 5 تاریخ کو خان صاحب کے ناحق جیل میں ہونے کے 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ ہم اس جیل میں ہونا ناحق سمجھتے ہیں، ملک کے لیے بڑی تشویش سمجھتے ہیں، اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں، عدالتی ناکامی سمجھتے ہیں۔ اس لیے 5 تاریخ کو کے پی کے حد تک ایک بڑا جلسہ پشاور میں انشاءاللہ منعقد ہوگا جو ہمارا احتجاج ہوگا کہ یہ خان صاحب کے ناحق جیل کو ہم پروٹیسٹ کریں گے اس کے خلاف۔ باقی تینوں صوبوں میں درخواستیں دی گئی ہیں، اگر اجازت ملی جلسے کے تو جلسے ہوں گے سٹیز میں، نہیں ہوئے تو وہاں کی تنظیمیں اپنے مطابق ریلیز کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، چاہے وہ پریس کلبوں کے باہر ہو، ریلیز ہو پورے پاکستان میں۔ کے پی کے حد تک ہمارا انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا اور آئندہ کا لاہ عمل ہم اپنے الائنس سے مشورے کے بعد اس میں انشاءاللہ تعالی اس کا اعلان کریں گے۔ اس کو میں عرض کروں گا کہ اگر اس کے بارے میں مزید آپ کو زیادہ تفصیل بتائیں قیوم نیازی صاحب تو بہتر ہوگا جی، آزاد کشمیر کے بارے میں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر وقت میں یہاں تشریف فرما ہوئے۔ چیئرمین صاحب نے مختصر وقت میں بڑی اچھی جامع گفتگو کی ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ اس پر گفتگو کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے دل جو ہے وہ خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ میں اگر آزاد کشمیر کے سیاسی اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر گفتگو کروں، آپ کو آزاد کشمیر کا اور کشمیر کا ماضی یاد کراؤں تو کشمیر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آزاد کشمیر معرض وجود میں آیا تھا، اور یہ تحریک پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے شروع کی تھی، جس کو ہم 13 جولائی 1931 کا نام دیتے ہیں یوم شہدائے کشمیر کا۔ وہاں اس وقت 22 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا سری نگر کے مقام پر، جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک احتجاج ہوا اور وقت اذان ہوا، تو پھر اس وقت اذان کے دوران ایک مسلمان کو شہید کیا گیا، تو دوسرا پھر اس اذان کو سنبھالنے پہنچا تو اس کو بھی شہید کیا گیا، بلکہ 22 لوگوں نے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اذان مکمل کی۔ تو یہ 23 جولائی 1931 کا واقعہ ہے، وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ اور میں پھر آگے چلوں تو آپ کو یہ تاریخی بات بتاتا ہوں
کہ جب قیام پاکستان کے سلسلے میں قرارداد پاکستان عمل میں لائی گئی تو لاہور میں منٹو پارک میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا پاکستان میں، جس کو قائد اعظم علیہ رحمت ان کی صدارت میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس میں کشمیر سے ایک بہت بڑا وفد آیا، اور اس وفد کی جو ہے وہ قیادت مولانا غلام احمد جنڈالوی کر رہے تھے۔ وہ کشمیری رہنما تھے، اور مسلم کانفرنس اس وقت کشمیری مسلمانوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو 5 منٹ ہر مقرر کو دیے جاتے تھے، تو قائد اعظم علیہ رحمت نے انہیں 12 منٹ دیے اور انہوں نے خطاب کیا۔ یہ وہ مولانا جنڈالوی تھے جو راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، اور جہاں یہ دھرنا تھا اس جگہ سے ان کا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی کہ یہ جب پاکستان بنا، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، تو یہاں مسلم لیگ تھی بر صغیر میں، تو کشمیر میں مسلم کانفرنس تھی۔ مسلم کانفرنس نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر 22 یا 23 دن پہلے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان پاس کی۔ میں کشمیریوں کی قربانیوں کا پاکستان کے ساتھ محبت کا ذکر کرتا ہوں کہ کشمیری آج جس طرح پیسے جا رہے ہیں، اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کا رونا رویا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ رواج قائم کیا جا رہا ہے، ظلم قائم کیا جا رہا ہے، یہ وہی کشمیری تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ علاقے کے لیے 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے قرارداد پاس کی۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو کشمیریوں نے علاقے کی تحریک کی بنیاد پر غازی ملت کی قیادت میں 24 اگست کو راولہ کوٹ کے مقام پر ایک تراڑکھل چجال لیگ کا مقام ہے، وہاں ایک انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لایا۔ یہ کشمیر کی بات کرتا ہوں۔ اور پھر یہ اس وقت کشمیر میں ہری سنگھ کی حکومت تھی، اس نے ہندوستان سے ساز باز کر کے ٹھیک 3 دن بعد 27 اگست کو وہاں سری نگر میں فوجیں اتار دی۔ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا۔ جب فوجیں اتار دی تو کشمیری مسلمانوں نے، ان کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور اپنے کلاڑیوں اور ڈنڈوں سے مقابلہ کیا ڈوگرا کی فوج کے ساتھ، اور کچھ قبائلی جو اس وقت سرحد کے لوگ تھے وہ وہاں کشمیر پہنچے، اور 12 مہینے جہاد رہا۔ جب ہندوستان نے فوجیں اتاری تو کشمیریوں نے خود وہ جنگ لڑی، کوئی پاکستان کی فوج اس وقت نہیں تھی، اور پھر کشمیری وہ خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ جب بھارت مجبور ہوا تو وہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اس وقت نہرو وہاں کے وزیر اعظم تھے، نہرو شیخ عبداللہ کو ساتھ لے کے گیا، لیاقت علی خان غازی ملت سردار ابراہیم خان کو یہاں سے لے کے یونائٹڈ نیشن میں گئے، سیز فائر ہوا، 12 مہینے جہاد رہا، اور کشمیریوں نے یہ خطہ آزاد کرایا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے آب و اجداد نے یہ خطہ آزاد کرایا۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، کیپٹن حسین خان شہید، یہ راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، جنہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور اسی طرح کیپٹن خان آف منگ جنہوں نے میر پر فتح کیا، غازی محمد امیر، کرنل ہدایت خان جن کا پوتا اسی تحریک میں جو ہے وہ بلوچ کے مقام پر شہید ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوا۔ اور پھر قائد اعظم علیہ رحمت نے اسی لیے شہرک کہا تھا اس کو۔ ایک تو شہرک یہ کہ کشمیریوں نے
पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के साथ हिलाक किया, इसलिए शारक कहा। और साथ ये कहा 5 दरिया कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ आते हैं, ये शारक। और ये पाकिस्तान का दिफाई हिसार भी है। कश्मीर पाकिस्तान का दिफाई हिसार है और इसकी फिक्र करनी चाहिए थी। हम इतने काबिल लोग नहीं हैं जो हमारे असराफ थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने ये नाम पैदा किया। और आज मैं ये कहना चाहता हूं आपको गवाह बना के कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल है, क्या इलेक्शन है, क्या ये सूरत हाल बनी हुई है वहां। आज कश्मीर के अंदर जो एहतजाज है ये साबका हुकूमतों का किया धरा है। कश्मीरी अगर गलत मौक़िफ़ पर होते तो पीटीआई की लीडरशिप कतन उनकी सपोर्ट ना करती। हम उनके सपोर्टर रहे हैं रोज़े अव्वल से। इमरान खान साहब ने जेल से कहा अपने वकला को कि आज़ाद कश्मीर की पीटीआई को कहें कि वो जो है अवामी तहरीक की सपोर्ट करें। अवामी तहरीक की सपोर्ट में जब खान साहब ने कहा तो हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और दीगर हलकों ने मिल बैठ के उनसे वादे किए कि ये मुतालबात आपके जायज़ हैं, हम तस्लीम करते हैं। और उसमें एक आईनी मामला था 12 सीटों का, इसको भी हम हल करेंगे। और फिर ये मामला लटका दिया गया। ये आज से 9 महीने पहले 25 मेरे ख्याल से सितंबर का वाक़या है, 25 सितंबर का वाक़या है कि जो जैक से बैठ के जिन्हें आज उन्होंने कालादम करार दे दिया, उस वक्त उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उनसे माहदे हो रहे थे और उस माहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने फिर कॉल दी 9 जून की, ये जो जून गुजरा है आज 2 महीने होने वाले हैं, इसकी कॉल दी। दरमियान में उन्होंने हर किस्म की डील करने की कोशिश की, मौका दिया। वो पुरअमन है, आज भी पुरअमन है। बताइए अगर कोई हमारी फोर्सेस का जो वहां मौजूद हैं, कोई शख्स किसी गोली से मरा हो, किसी लाठी से मरा हो, कतन ऐसा नहीं है। वो लोग गोलियां खा रहे हैं लेकिन पुरअमन खड़े हैं। आज वहां इलेक्शन कराए जा रहे हैं। मैं इस मौके पर यह कहूंगा कि ये कौन सा इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में जो 35-40 लाख की आबादी का है, जिसमें 3 मरहलों में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। ये 1 हज़ारे की आबादी का है, रकबा उसका शायद लंबा हो लेकिन आबादी इस्लामाबाद से भी कम है। तो मुझे ये बताएं कि 3 मरहलों में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो वहां 1 मरहले में इलेक्शन होते हैं। और ये क्या जरूरत है, ये क्या डिजाइन बन रहा है कश्मीर में। ये 78 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हमारा इस वक्त डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में कश्मीरी फैले हुए हैं, बिलखसूस यूके, यूरोप और इसके अलावा अमेरिका और दीगर यूएई और दीगर ममालिक में, वो सारे का सारा परेशान है। आज लाशें गिर रही हैं, आज लाशों को उठा के लापता किया जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है। मैंने इससे पहले असेंबली के अंदर करारदाद पास करवाने की कोशिश की और उस पर हमने अपना मौक़िफ़ पीटीआई ने दिया। जब वहां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने की कोशिश हुई और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 4 जून को थी, तो पीटीआई आज़ाद कश्मीर में ने उसका बाइकआउट किया। वो इसलिए कि वो एक प्लान के तहत जो है वो कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। हम उसका हिस्सा नहीं बने। और आज पता चल रहा है कि वो ऑल